الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے۔ آج کی جو حدیث ہمارے ساتھ ہے، حدیث نمبر 22 اور جس کا موضوع ہے کہ تقدیر کے مطابق عمل کرتے آدمی کو جانا چاہیے، تقدیر جیسے ہے ویسے عمل کرنا چاہیے۔ لیکن تقدیر میں کیا ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، بس ہمارا کام عمل کرنا ہے۔ اسی کے تعلق سے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں کہا، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ تمہارا کام عمل کرنا ہے، عمل کرتے جاؤ، جو تمہارے تقدیر میں ہے وہ تمہارے لیے ایزی ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ حدیث ہمارے ساتھ ہے عن عبد الرحمن بن قتادہ السلمی رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل خلق آدم ثم اخذ القلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل قال على مواقع القدر۔ عبد الرحمن بن قتادہ السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ثم اخذ الخلق من ظہرہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ سے، بیک سے ایسے مٹھی لیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ساری قیامت تک آنے والی جو نسل ہے اس کو اللہ نے آدم کی پیٹھ سے نکالا۔ وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ایک پیٹھ سے ایسے مشت نکال کر کہا کہ یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، مجھے پرواہ نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا وہ مٹھی یہ سب جنت میں جائیں، اور ایک مٹھی بیک سے ایسے نکالا تو کہتے ہیں ایک اور مشت اللہ تعالیٰ نے نکالا اور پھر کہا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو مٹھی نکالے تو ایک سوال کرنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک نے سوال کیا، فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہم کس بنیاد پر عمل کریں؟ پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے جب آلریڈی نکال دیا ہے، ایک مٹھی نکال کے جنت، ایک مٹھی جہنم، تو پھر ہم عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کے مطابق عمل کرو، علی مواقع القدر۔ مواقع القدر کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کسی کو صحت مند کرتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے، کسی کو عزت دے کے بلند کرتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو امیر پیسے والا بنا دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ مواقع القدر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، لوگوں میں وہ فکس ہوتی ہے، تو اس کے مطابق تمہارا کام عمل کرتے جانا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ شریعت میں دو نام ہیں، القضاء والقدر، ڈسٹنی جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، ڈسٹنی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک یہ تقدیر لکھ دی ہے۔ تو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ، وہ اس میں سے یہ بھی کہا 6 باتوں میں سے کہ الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تقدیر کی جب بات کرتے ہیں، القضاء والقدر، بعض علماء نے کہا کہ دو بھی سیم چیز ہے۔ القدر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو لکھ دیا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، اور اسے لوگوں میں جو
اللہ تعالیٰ نافذ کرتے ہیں وہ قضا ہے، القضاء والقدر۔ بس اتنی بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ قدر ڈسٹنی کے بارے میں 4 تھنگس ہیں، 4 چیزیں ہیں جو آپ کو جاننا، ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی چیز العلم، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ساری چیزیں معلوم ہیں، اس کی کلیات، جزئیات، رتی حتی، جو بھی ہوا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ کو معلوم ہے، اگر آپ یہاں نہیں ہوتے تو کہاں ہوتے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ العلم۔ نمبر 2 الکتابہ، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھ کے رکھا ہے، اللہ کے پاس ایک مین ریکارڈ ہے اللوح المحفوظ، اللہ نے اس علم کو، اس نالج کو اس میں لکھ کے رکھا ہے۔ نمبر 3 المشیئہ، اور جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے۔ لمبی بحث ہے، ارادہ کونیہ، شرعیہ، یہ ساری چیزیں لمبی بحث ہے، اتنی باتیں ہمارے ساتھ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ نمبر 4 جیسے کہا الخلق والایجاد، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، جیسے کچھ اللہ نے تقدیر لکھ کے رکھا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ میں، آپ کی زندگی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے۔ اور تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے، یہ اس دن جب اس حدیث میں آیا جب مٹھی اللہ نے لی۔ ایک اور تقدیر ہے التقدیر العمری، جو عمر بھر کی تقدیر، لائف آپ کی، جو اللہ تعالیٰ جب ہم ماں کے پیٹ میں 120 ڈیز کی جب ہوتے ہیں، فرشتہ آتا ہے تو ہول لائف کی تقدیر لکھتا ہے۔ ایک اور تقدیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن، یعنی ہر دن اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، جیسے کہا کل یوم ھو فی شأن، سورۃ الرحمن میں ہم نے تلاوت سنا۔ یا سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے، ہاں جیسے لیلۃ القدر کے دن۔ بہرکیف تقدیر پر ایمان ضروری ہے، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اسی پر ہم بس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر پر ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔